بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہمارا انگلش کا لیکچر نمبر 25 ہے، جس میں ہم چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ورڈز آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ورڈز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لینا ہے. میں سامنے سے ہٹ رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لیں، اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا ہے. لکھنے کے بعد کیا کریں گے، جب آپ یہ لفظ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ ویڈیو کو دوبارہ پلے کریں گے، اور جو میں آپ کو میننگ لکھواؤں گا وہ آپ نے دیکھنے ہیں. پہلے لکھنے نہیں ہے، ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے کہ کس طریقے سے لکھ رہا ہوں. اسپیلنگ میں بولوں گا، اسپیلنگ آپ نے میچ کرنے ہیں جو آپ نے نوٹ بک پہ لکھے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر جب یہ سارے مکمل ہو جائیں گے میننگ، دوبارہ پھر آپ اسکرین شاٹ لیں گے اور وہ پکچر آپ سامنے رکھ کے تو آپ وہ میننگ سارے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس. اس سبق کا جو نام ہے وہ یہ ان پریز آف فیمس مین، مشہور آدمیوں کی تعریف میں. اس طرح کے جو سبق ہوتے ہیں ان میں ہم کسی ایک آدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں، پرسنالٹی کے بارے میں، وہ شخص کیوں مشہور ہوا، کیا وجہ تھی، وہ سارا ہم پڑھتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک کہانی ہے ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے بہت کام کیا. تو کس طریقے سے اس نے کیا، کیسے اس کو خیال آیا، کہاں سے اس نے شروع کیا، یہ سارا آپ اس میں پڑھیں گے. لیکن ابھی فی الحال آپ اس کے ورڈز میننگ کر رہے ہیں. تو پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس ٹاؤن. ٹاؤن کہتے ہیں قصبے کو. ٹاؤن کیا ہوتا ہے؟ قصبہ. اب قصبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گاؤں ہوتا ہے اور ایک شہر ہوتا ہے. گاؤں جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کیا ہے، شہر کے بارے میں آپ جانتے ہیں. تو گاؤں اور شہر کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں گاؤں سے زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں لیکن شہر سے کم ہوتی ہیں، اس کو ہم قصبہ کہتے ہیں. جیسے ہمارا تلنگانگ ہے، اس کو آپ شہر نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، یہاں پہ ایئرپورٹ نہیں ہے، یہاں پہ ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، اور بہت ساری سہولیات یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو یہ شہر نہیں ہے، لیکن اسے آپ گاؤں بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک طرح کا قصبہ ہے جس میں گاؤں سے زیادہ سہولیات ہوتی ہیں اور شہر سے کم ہوتی ہیں، اسے قصبہ کہا جاتا ہے. مرچنٹ، MERCHANT، مرچنٹ کہتے ہیں سوداگر یا تاجر کو. جو تجارت کرنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرچنٹ کہتے ہیں. اس کا ہم نے کیا لکھنا ہے؟ تاجر، یا دوسرا آپ سوداگر بھی لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے دونوں میننگ اس کے ٹھیک ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس بریو. BRAVE. بریو کہتے ہیں بہادر کو. بریو، BRAVE، بریو، بہادر. نیکسٹ ورڈ ہے اسکلفل. SKIL، اسکل، FUL، اسکلفل. اسکل ویسے کہتے ہیں مہارت کو، اس میں اسپیلنگ SKILL ہوتے ہیں، یہاں پہ SKILFUL، اسکلفل. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ماہر. اسکلفل کیا ہوگا؟ ماہر، جس کو کسی کام میں مہارت ہوتی ہے، مہارت حاصل کرنے والا. یہاں پہ ہم ماہر لکھیں گے. نیکسٹ ورڈ ہے سولجر. SOLDIER. سولجر کہتے ہیں سپاہی کو. سولجر کون ہے؟ سپاہی. سولجر، SOLDIER، سولجر. نیکسٹ ورڈ ہے افریڈ. AFRAID. افریڈ کہتے ہیں ڈرا ہوا، خوف زدہ. افریڈ، خوف زدہ یا ڈرا ہوا. ایک میں نے خوف زدہ بھی لکھ دی ہے، دوسرا میننگ آپ کیا لکھیں گے؟ ڈرا ہوا. یہ سیکنڈ اس کا میننگ ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں بھی لکھ سکتے ہیں. ڈائی.
DIE ڈائی کہتے ہیں مرنا، ورب ہے یہ آپ کا، ڈائی مرنا ورب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے چرچ، CHURCH، چرچ۔ چرچ کیا ہے؟ چرچ ہوتا ہے گرجا گھر، جہاں پہ عیسائی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے۔ جو ہندو ہیں ان کا مندر ہوتا ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ہیں جہاں پہ وہ جا کے عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی اپنے مذہب کے مطابق جہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں اس کو گرجا گھر، چرچ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے پرائسٹ، PRIEST، پرائسٹ۔ پرائسٹ کہتے ہیں پادری کو۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں مولوی ہوتے ہیں، مسجد میں جو خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، عبادت کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے گرجا گھر میں جو مولوی ہوتا ہے ان کا اپنے مذہب کا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پادری کہتے ہیں۔ تو اس کا آپ لکھیں گے پادری، پے الف دال رے اور چھوٹی شے، پادری۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ڈیسائیڈڈ، DECIDED۔ اصل ورڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، DECIDE، ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا۔ یہ سیکنڈ فارم ہے تو ماضی میں چلا جائے گا، اس کا ہم کیا لکھیں گے؟ فیصلہ کیا، فیصلہ، ڈیسائیڈڈ فیصلہ کرنا، ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا اور ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا۔ جی نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس رف، ROUGH، رف۔ رف ویسے کہتے ہیں کھردری سطح کو، جو چیز ہموار نہ ہو، کھردری ہو، سطح جس کی نہ ہموار ہو، اسے رف کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سبق میں آپ کا رف جس معنوں میں، جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے کم قیمت، یعنی کہ رف لباس کے بارے میں رف کا لفظ یوز ہوا ہے، تو کھردرا لباس آپ مطلب اس کو مناسب نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ کم قیمت کہیں گے، ایسا لباس جو سستا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ رف کا مطلب کیا لکھیں گے؟ کم قیمت، چونکہ یہ یہاں پہ جو لفظ رف ہے وہ کپڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو آپ اس میں یہ لفظ استعمال کریں گے کم قیمت۔ نیکسٹ ورڈ ہے روب۔ روب کہا جاتا ہے چوغا، اصل میں اس کا جو میننگ ہے وہ چوغا ہوتا ہے۔ چوغا کیا ہوتا ہے؟ ایک لمبا سا لباس ہوتا ہے، کھلا سا، جس میں کوئی فٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو روب کہتے ہیں لباس کو، کیسا لباس؟ جو چوغا نما ہوتا ہے۔ آپ لباس ہی لکھ لیں اس کا، آپ کو بھی چوغے کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کا مطلب یہاں پہ لباس ہی لکھیں، روب لباس۔ نیکسٹ ورڈ ہے کورڈ، CORD۔ کورڈ رسی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو جس معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ رسی نہیں ہوگا بلکہ ڈوری آپ کہیں گے۔ کورڈ، CORD، کورڈ، ڈوری، ڈال وہ رے چھوٹی شے، ڈوری۔ نیکسٹ ورڈ ہے ویئر۔ آپ کی بک میں لفظ ویئر نہیں ہے، وور ہے، سیکنڈ فارم استعمال کی گئی ہے۔ ویئر کا مطلب ہوتا ہے پہننا۔ ویئر کا مطلب کیا ہے؟ WEAR، ویئر کا مطلب ہوگا پہننا۔ آپ کی بک میں یہ لفظ وور استعمال ہوا ہے، سیکنڈ فارم استعمال ہو گئی ہے، وہاں پہ آپ اس کا مطلب کریں گے پہننا۔ گرڈ، GIRDLE، اس کا مطلب ہوتا ہے کمر بند۔ یہ اصل میں ایک ہی لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے، اصل میں جو لفظ کوڈ ہے وہ بھی کمر بند کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔ تو گرڈ آپ کیا کہیں گے؟ کمر بند۔ جیسے آج کل آپ جیسے آپ بیلٹ کہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، ان کے چونکہ لباس بہت زیادہ کھلا ہوتا تھا، تو یہاں کمر میں وہ ایک یعنی کہ ڈوری سی پتلی سی رسی ہوتی تھی، اس کو اپنی کمر کے گرد باندھ لیا کرتے تھے، تو یہ جو ہے اسے گلٹ کہا جاتا تھا۔ اسے بیلٹ بھی کہا جاتا ہے، کوٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے پریچنگ، PREACHING۔
پریچنگ کہتے ہیں تبلیغ کو، پریچنگ تبلیغ، پریچنگ تبلیغ، تبلیغ کیا ہوتی ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ رائڈنگ RIDING، رائڈنگ سواری کرنا، رائڈنگ سواری، سواری کرنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس لیپر، LEPER، لیپر کوڑی کو کہا جاتا ہے، ایک مخصوص قسم کا مرض ہے، بیماری ہے، کوڑ کی بیماری، جس آدمی کو لگ جائے اس بیماری میں مبتلا شخص کو کوڑی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے لیپر کہتے ہیں۔ تو کوڑی کیسے لکھیں گے؟ کاف واو اڑے گول ہے اور چھوٹی جے، کوڑی، لیپر۔ اس کے بعد روڈ سائڈ، ROAD، روڈ، سائڈ SIDE، سائڈ، روڈ سائڈ سڑک کے کنارے، روڈ سائڈ، چلیں ایسے کر لیں، سڑک کے کنارے، روڈ سائڈ سڑک کے کنارے۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس کیور، CURE، کیور کہتے ہیں علاج کو، کیور کا مطلب کیا ہوگا؟ علاج، CURE، کیور، علاج۔ ڈیزیز، نیکسٹ ورڈ ہے DISEASE، ڈیزیز، ڈیزیز کہتے ہیں بیماری کو، ڈیزیز مین بیماری، ڈیزیز بیماری۔ اور نیکسٹ ورڈ ہے بیگنگ۔ اصل یہ لفظ بیگ ہے، آپ کی بک میں بیگنگ آیا ہوا تھا تو میں نے بھی بیگنگ لکھ دیا تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو، تو یہ میں آگے مٹا رہا ہوں۔ بیگ کا مطلب ہوتا ہے بھیک مانگنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں پہ چونکہ بات اس طریقے سے کہ ING والی فارم یوز کی گئی ہے تو بیگنگ لفظ استعمال کیا ہے، تو بیگنگ کا مطلب ہوگا کہ لیپر واز بیگنگ، کہ وہ کوڑی جو تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو بیگ کا مطلب آپ کیا لکھیں گے؟ BEG، بیگ ہوتا ہے بھیک مانگنا۔ اسی طرح بیگر ہوتا ہے جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، بھیک مانگنے والے کو بیگر کہا جاتا ہے۔ تو بیگ کا مطلب کیا ہوگا؟ بھیک مانگنا، بیگ، بھیک مانگنا۔ تو یہ آپ کے میننگ، آج کے جو لیکچر تھا اس کے میننگ مکمل ہو چکے ہیں آپ کے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں گے، اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہی میننگ جو ہیں وہ آپ دیکھ کے لکھیں گے۔ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، یہ جتنے بھی آپ کے میننگ ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ٹاؤن، TOWN، ٹاؤن قصبہ ہے۔ مرچنٹ، MERCHANT، تاجر یا سوداگر ہوتا ہے۔ بریو، BRAVE، بریو بہادر ہے۔ سکلفل، SKILFUL، سکلفل ماہر۔ نیکسٹ ورڈ سولجر ہے، SOLDIER، سولجر سپاہی کو کہا جاتا ہے۔ آفریڈ، AFRAID، آفریڈ خوف زدہ ڈرا ہوا۔ ڈائی، DIE، ڈائی مرنا ہے۔ اس کے بعد چرچ ہے، CHURCH، چرچ گرجا گھر۔ پرائسٹ، PRIEST، پادری کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ڈیسائیڈڈ، DECIDED، ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا۔ رف، ROUGH، رف، رف کہتے ہیں کم قیمت کو، ویسے اس کا مطلب کھردرا ہوتا ہے۔ اور روب، ROBE، روب، ویسے اس کا مطلب چوغا، یہاں پہ آپ لباس لکھیں گے۔ کارڈ، CORD، کارڈ رسی کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ڈوری ہوگا۔ ویئر، WEAR، ویئر پہننا، آپ کی بک میں سیکنڈ فارم استعمال کی گئی ہے، وور۔ اور گرل، GIRDLE، گرل کہتے ہیں کس کو؟ کمر بند کو، ایسی رسی جو ڈوری پتلی سی جو کمر کے گرد باندھی جاتی تھی پرانے زمانے میں۔
پریچنگ PREACHING پریچنگ تبلیغ کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ رائڈنگ RIDING رائڈنگ سواری کرنا۔ لیپر LEPER لیپر کوڑی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد روڈ سائڈ ROADSIDE روڈ سائڈ سڑک کے کنارے۔ اور نیکسٹ ورڈ کیور CURE کیور کہتے ہیں علاج کو۔ اور آخری ورڈ ہے سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے ڈیزیز DISEASE ڈیزیز بیماری۔ اور لاسٹ ورڈ ہے بیگ BEG بیگ بھیک مانگنا۔ امید ہے سارے ورڈز میننگ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ نے 3 دفعہ ان کو میچ کر لیا ہوگا، کوئی اسپیلنگ مسٹیک املا کی غلطی آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے، گھر والوں کو اچھا ٹیسٹ دیں گے، اور جتنے بھی آپ مارکس لیں گے وہ آپ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ، جس میں اسی سے ریلیٹڈ ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔